سن 1921 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے 680 عیسوی میں سانحہ کربلا کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ماتمی واقعہ قرار دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ 10 محرم کا سانحہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جتنا یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کی یہ تقریر بعد میں ایک کتابچہ کی شکل میں شائع ہوئی۔ مولانا کے مطابق قدیم زمانے سے انسانوں نے ان واقعات کو یاد رکھا ہے جن سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ سبھی مذاہب کے تہواروں کا مقصد کسی نہ کسی طرح تعلیمات یاد رکھنا ہوتا ہے۔ دراصل محرم حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے نہیں منایا جاتا۔ مولانا کا خیال ہے کہ محرم ایک طاقتور ظالم کی یاد میں نہیں منایا جا سکتا جس نے بظاہر کم طاقتور صالح آدمی کو شہید کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو تہذیبوں کی تاریخ میں سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں جہاں ظالموں نے ان کے خلاف کھڑے لوگوں کو پھانسی دے دی ہے۔ اگر ایسا ہوتا دیگر واقعات کو بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا۔ تاہم حسین کی شہادت کو کبھی ماتم کے طور پر یاد نہیں کیا گیا۔ اس کو ایک الگ طرح سے دیکھنا ہوگا۔ درحقیقت مولانا کا خیال ہے یہ یادگار حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو یاد رکھنا ہے، جو کہ اصل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات ہیں، جو کہ دراصل قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کربلا کی صورت میں ہم سچائی کو یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ صرف تحریر شدہ الفاظ ہی لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ہمیں سچ، صبر اور تقوی کا سبق سکھانے کے لیے زندہ رول ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسی مثال ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ اللہ نے اپنی کتابیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھیجی ہیں، کیونکہ مثال کے بغیر لوگ ان کی باتوں کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ استاد کے بغیر ہم کوئی کتاب یا مذہب نہیں سیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اس دعوے پر حیران نہیں ہوتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب قرآن نطق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتی ہے، اور اس طرح ان کے اعمال قرآن کی تعلیمات کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ایسے رول ماڈل ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم اللہ کا کلام نہیں سمجھ سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، اس شہادت کے حقیقی مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقدس شہادت کی روح کو ہر سال کم از کم ایک بار یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سانحہ کربلا اپنے اندر تقوی، صبر، سچائی، جمہوریت اور انصاف کے اسلامی اسباق پر مشتمل ہے۔ اسلامی روایات نبوت پر یقین رکھتی ہے۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مختلف انبیاء اور رسول نازل کیے۔ بعض اوقات ان نبیوں نے ظالموں سے جنگ کی، لیکن کسی بھی نبی کے خاندان نے کبھی حق کی راہ میں خود کو قربان نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند قربان ہونے کے قریب آئے، لیکن انہیں بچا لیا گیا۔ نبیوں کی صف میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کا پیغام مکمل کیا، چنانچہ اس کے ساتھ حق کے لیے لڑنے کی حتمی حقیقت بھی سامنے آئی۔ کربلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، بوڑھے اور جوانوں نے حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو انصاف، ہمدردی، محبت، رحم و ایثار کا درس دیتا ہے۔ ان کی شہادت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے آنے والے زمانے کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان جنگ میں زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس شہادت میں اسلام کی قربانی شامل ہے، جہاں ایک اکیلا آدمی ایک طاقتور فوجی کا دفاع کرتا ہے۔ سچا انسان چاہے کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ ایک طاقتور جھوٹ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ مولانا آزاد نے ظفر علی خان کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر،
پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول،